بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کی نشست میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کے جمع کرنے کے حوالے سے یا اس کو کتابی شکل دینے کے حوالے سے اس کی مختصر سی تاریخ کا کچھ حصہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ جہاں پر ہم نے سلسلہ گفتگو کو مکمل کیا تھا وہیں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ میں نے عرض یہ کیا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور سے قرآن کریم کی جمع اور تدوین کے کام کا آغاز ہو گیا، اور ان کے زمانے میں ایک نسخہ تیار کیا گیا جسے کہا جاتا ہے۔ اس نسخے کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ اس نسخے کے اندر صورتوں کی کو ایک جگہ پر اکٹھا نہیں کیا گیا تھا، اور یہاں تک بعض روایات سے یہ بات ملتی ہے کہ مختلف چھوٹے چھوٹے صحیفوں کی صورت میں ایک صورت لکھی گئی، یعنی ایک صورت ایک صحیفے میں، پھر دوسری صورت دوسرے صحیفے میں، پھر تیسری صورت تیسرے صحیفے میں۔ اس انداز میں یہ نسخہ جو ہے وہ ترتیب دیا گیا۔ اور یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم جو ہے وہ 7 مختلف قرأتوں میں نازل ہوا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان قرأتوں کے حوالے سے اختلاف امت کے سامنے آیا، جس سے انتشار بہت زیادہ پھیلنے کا اندیشہ تھا۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رازدار صحابی ان کو کہا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک آنے والے جو منافقین تھے ان تک کے نام حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلا دیے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر ان سے پوچھا کرتے تھے کہ جو نام آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقین کے بتائے ہیں کہیں ان میں میرا نام تو نہیں آتا۔ یعنی اتنی تواضع اور اتنی انکساری ان حضرات کے اندر پائی جاتی تھی۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان کا آذربائیجان اور آرمینیا کی جانب یہ محاذ پر گئے، تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ آپس میں ان قرأتوں پر بہت باہمی اختلاف اور انتشار کا شکار ہیں۔ ان کو بڑی تشویش ہوئی۔ انہوں نے بالکل یہی بات بعین ہی آ کر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے عرض کی کہ حضرت یہ تو بڑا معاملہ خراب ہو جائے گا، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگ رہے ہیں، حالانکہ ساری کی ساری قرأتیں جو ہیں وہ متواتر ہیں اور صحیح احادیث سے ثابت ہیں، اور کسی بھی قرأت میں قرآن کریم کا پڑھ لینا وہ درست ہے، لیکن ہر قاری اور اس کے پیروکار جو ہیں وہ دوسرے کے پڑھی جانے والی قرأت کو جو ہے وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت فراست اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی تھی، انہوں نے بھانپ لیا کہ یہ آنے والے زمانے میں یہ معاملہ جو ہے یہ بہت اختلاف اور انتشار کا سبب بنے گا۔ چنانچہ انہوں نے جلیل القدر تمام کے تمام صحابہ کو اکٹھا کیا، وہاں پر خطبہ دیا، اور اس خطبے میں یہی بات ارشاد فرمائی، تمام لوگوں کو عمومی ایک خطاب فرمایا، اور اس میں یہی بات بیان فرمائی کہ یہ ساری کی ساری قرأتیں جو ہیں وہ متواتر ہیں اور احادیث سے ثابت ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت ہیں، آپ لوگ اس میں کیوں انتشار کا شکار ہوتے ہیں؟ اگر اسی انتشار کو ہوا دینی ہے تو پھر آپ سب کے سب ایک ایسے نسخے پر متفق ہو جائیں، ایک ایسی لغت پر متفق ہو جائیں جس میں ساری کی ساری قرأتیں سمو جائیں اور اختلاف کی گنجائش ختم ہو جائے۔ چنانچہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عظیم الشان کارنامہ ہے، انہوں نے ایسی لغت میں قرآن کریم کو لکھنے کا اور جمع کرنے کا حکم دیا کہ جس میں تمام کی تمام قرأتیں سمو جائیں۔ مثال کے طور پہ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، یہ ایک لمحے کے لیے ذرا صفحہ کھولیں، پہلا ایک لمحے کے لیے یہ دیکھیں، تیسری آیت ہے مالک یوم الدین۔ اس میں آپ حضرات غور کریں تو میم، لام اور کاف یہ تینوں لفظ ملے ہوئے لکھیں، یعنی میم الف ما اور لام اور کاف، ایسے مالک نہیں لکھا گیا جیسے ہم اردو زبان میں لکھتے ہیں، یہاں پہ اس انداز میں لکھا گیا ہے کہ اس میں ساری کی ساری قرأتیں سمو جائیں۔ مثال کے طور پہ جیسے یہ قرأت جو اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے، جو نسخہ ہمارے سامنے موجود ہے، جو ہم کوفی قرأت کو جو ہم فالو کرتے ہیں، اس میں یہ پڑھا جاتا ہے مالک یوم الدین، اور ایک قرأت میں یہ ملک یوم الدین بھی پڑھا گیا ہے۔ اب اس انداز میں لکھنے میں مالک بھی پڑھا جا سکتا ہے اور ملک بھی پڑھا جا سکتا ہے، بات سمجھ میں آئی؟ اگر میم الف ما کے ساتھ لکھتے، علیحدہ کر کے لکھتے، تو صرف مالک پڑھا جا سکتا تھا، ملک نہیں پڑھا جا سکتا تھا۔ چنانچہ اس وقت تمام کے تمام صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع ہو گیا کہ مصحف عثمانی جو رسم الخط عثمانی رسم الخط ہے، اس کے علاوہ کسی اور رسم الخط میں قرآن کریم کی کتابت کرنا جائز نہیں ہوگا۔ یہ اس وقت تمام کے تمام صحابہ کرام کا اجماع ہو گیا، اور یہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا کارنامہ تھا۔ انہوں نے مصاحف اس حوالے سے ترتیب دیے اور مختلف ممالک میں ان مصاحف کی ایک ایک نقل جو ہے وہ بھجوائی، اور اس کے علاوہ جتنے مصاحف جو دوسری
طرز پر لکھے گئے تھے ان سب کو جمع کیا اور ان سب کو صحابہ کرام کے متفقہ فیصلے تھے، باقی تمام کے تمام نسخوں کو انہوں نے نظر آتش کر دیا کہ ان میں سے کوئی ایک نسخہ بھی جو ہے وہ باقی نہ رہے جو آگے جا کر امت میں کوئی اختلاف یا انتشار کا سبب بنے۔ یہ تو مختصر سی تاریخ تھی جو قرآن کریم کو جمع کرنے کے حوالے سے میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی۔ اب چونکہ ہم نے انشاءاللہ اب امید ہے کہ انشاءاللہ ہم کل سے بسم اللہ اور سورہ فاتحہ کا آغاز کریں گے، اس لیے میں آج کوشش کروں گا کہ اس گفتگو کو سمیٹ دیا جائے۔ اب ہم چونکہ قرآن کریم کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کو پڑھنے کا آغاز کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے علم تفسیر کے متعلق بھی کچھ باتیں نہایت ضروری ہیں جن کا جان لینا ہم سب کے لیے نہایت اہم ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ تفسیر، لفظ جو تفسیر ہے اس کا معنی کیا ہے۔ لغت میں تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو کھول دینے کے، اور اصطلاح میں تفسیر اس علم کو کہا جاتا ہے جس میں قرآن کریم کے معانی اور اس کے مفاہیم کو صحیح انداز میں سنت کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، صحابہ کے اقوال کی روشنی میں اس معانی اور مفاہیم کو جو بیان کیا جاتا ہے اس کو علم تفسیر کہا جاتا ہے۔ اور اکابرین امت نے اپنی زندگیاں اس کام کے لیے جو ہیں وہ وقف کر دیں، یہاں تک کہ علم تفسیر باقاعدہ طور پہ ایک فن کی صورت میں ہمارے سامنے آیا۔ اب یہاں پر جو بات سمجھانے کی اور سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ قرآن کریم کی تفسیر کے لیے ہمارے لیے رہنما کیا چیز ہے، یعنی ہم کس چیز کو دیکھ کر قرآن کریم کی تفسیر کو کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ علماء محققین نے، مفسرین نے 6 ماخذ بیان کیے ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہم قرآن کریم کی تفسیر یا اس کی تشریح کو بیان کر سکتے ہیں۔ ان 6 ماخذ کے علاوہ 7واں کوئی ماخذ نہیں ہے، یعنی 7واں کوئی راستہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم قرآن کریم کی تفسیر کو بیان کر سکیں۔ اس میں سب سے پہلا ماخذ جو ہے وہ خود قرآن ہے، یعنی قرآن کی ایک آیت بسا اوقات دوسری آیت کی تفسیر کو بیان کر رہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ جب ہم سورہ فاتحہ کے اندر پڑھیں گے صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ اب یہ کون لوگ ہیں کہ اللہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، اس کی تفسیر ہمیں سورہ مائدہ کے اندر جا کر سورہ نساء کے اندر جا کر ہمیں اس کی تفسیر ملے گی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ 4 طبقے بیان فرمائے ہیں جن کے اوپر انعام فرمایا ہے۔ فرمایا ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ 4 طبقے، گویا کہ یہ صراط الذین انعمت علیہم کی تفسیر جو ہے وہ آگے جا کر خود قرآن ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت کے اندر بیان کر رہا ہے۔ دوسرا جو سب سے بڑا ماخذ ہے قرآن کریم کی تفسیر اور تشریح کو بیان کرنے کا، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قول اور اپنے فعل سے قرآن کریم کے معانی اور مفاہیم کو بیان فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ اس بات پر اجماع امت ہے کہ جس طرح قرآن کریم کے الفاظ وہی معتبر ہیں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرات صحابہ کرام کو سکھلائے ہیں، اسی طرح قرآن کریم کے معنی بھی وہی معتبر ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ کرام کو سکھلائے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء اصولیین نے قرآن کا معنی یہ لکھا ہے کہ القرآن هو النظم والمعنی جمیعا، قرآن الفاظ اور اس کے معنی دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تیسرا جو سب سے بڑا ماخذ ہے قرآن کریم کی تفسیر اور تشریح کو بیان کرنے کا، وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اقوال مبارکہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وحی کے نزول کے عینی شاہد ہیں، انہوں نے اپنی آنکھوں سے وحی کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، انہوں نے براہ راست نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلم کیا ہے، براہ راست نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھا ہے۔ اس لیے تیسرا بڑا ماخذ جو قرآن کریم کی تفسیر کا ہے وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اقوال مبارکہ ہیں۔ چوتھا سب سے بڑا ماخذ قرآن کریم کی تفسیر کو بیان کرنے کا وہ حضرات تابعین رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، جنہوں نے براہ راست حضرات صحابہ کرام سے سیکھا ہے۔ براہ راست حدیث شریف میں آتا ہے طوبیٰ لمن رآنی ولمن رآ من رآنی، یعنی اس شخص کے لیے خوشخبری ہو جس نے مجھے دیکھا، اور اس شخص کے لیے وہ خوشخبری ہو جس نے میرے صحابی کو دیکھا۔ ایمان کی حالت میں جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، ایمان کی حالت میں وفات پا گئے، وہ صحابی ہے، اور جس نے ایمان کی حالت میں صحابی کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں وفات پا گئے، وہ تابعی ہیں۔ اور ان کے متعلق خود ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، میرے بعد میرے صحابہ کا زمانہ، اور صحابہ کے بعد ان لوگوں کا جنہوں نے صحابہ سے سیکھا، صحابہ کو دیکھا، یعنی تابعین کا زمانہ۔ تو چوتھا بڑا ماخذ حضرات تابعین ہیں
رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجمعین۔ پانچواں بڑا ماخذ لغت عرب ہے۔ اگر کسی لفظ کا کوئی معنی ہمیں قرآن کی تشریح کے اندر نہیں ملتا، حدیث کے اندر نہیں ملتا، صحابہ کے اقوال میں نہیں ملتا، تابعین کے اقوال میں نہیں ملتا، تو پھر اس کا پانچواں ماخذ کہ ہم اس کے معنی کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں، وہ لغت عرب ہے۔ عرب کی جو لغت ہے اس سے پھر اس کے معنی اور مفاہیم کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور چھٹا ماخذ جو ہے وہ تدبر اور استنباط ہے۔ یہ تدبر اور استنباط کس بلا کا نام ہے، اس پر میں تھوڑی سی روشنی آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں، اس پر ڈالنے لگا ہوں۔ تدبر اور استنباط کا معنی یہ ہے کہ اپنی غور اور اپنے فکر سے قرآن کریم کے کسی آیت کا کوئی مفہوم وضع کر لینا یا متعین کر لینا۔ لیکن یہاں پر ایک اصول ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ تدبر اور استنباط سے قرآن کریم کے جو معنی بیان کیے جائیں گے یہ اسی صورت میں قابل قبول ہوں گے اگر وہ جو پہلے بیان شدہ جو 5 ماخذ ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ اس کا ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ تدبر اور استنباط کے ذریعے سے اگر قرآن کریم کی کسی آیت کی کوئی تشریح بیان کی جاتی ہے یا اس کے معنی بیان کیے جاتے ہیں تو وہ صرف اسی صورت میں قابل قبول ہوں گے جب وہ پہلے 5 ماخذوں میں سے کسی ایک ماخذ کے ساتھ ٹکراتا نہیں ہے۔ اگر وہ ٹکراتا ہے تو پھر اس ماخذ کو، تدبر اور استنباط کو قبول نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو رد کر دیا جائے گا۔ یہاں پر یہ مسئلہ بھی ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ قرآن کریم کے معنی اور مفاہیم میں تدبر اور استنباط کرنا یہ ہر کس و ناکس کا کام نہیں ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین باوجود اس کے کہ عربی زبان کو جانتے تھے، قرآن عربی زبان میں نازل ہوا، اور ایسے ایسے یہ لوگ ذہین تھے کہ میں آپ کو کیا بتلاؤں، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک ایک آدمی کو کئی ہزار اشعار یاد ہوا کرتے تھے، اور صرف اپنے خاندان کا نسب نامہ ہی یاد نہیں ہوتا تھا، اپنے گھوڑوں کا بھی حسب نسب پورا کا پورا یاد رکھا کرتے تھے۔ اتنے ذہین اور فطین قسم کے یہ لوگ تھے، لیکن اس کے باوجود جب قرآن نازل ہوتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوتے ہیں اور جا کر قرآن کو سیکھنا شروع کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے صرف سورہ بقرہ کو سیکھنے میں 8 سال صرف کیے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ صرف عربی زبان کا جان لینا یہ کافی نہیں ہے۔ 8 سال صرف سورہ بقرہ کو انہوں نے سیکھنے میں لگائے۔ ایک اور صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں، غالباً سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے اگر کوئی شخص سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو سیکھ لیتا تھا تو ہماری نظر میں اس کا بڑا مقام ہوتا تھا کہ یہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے مضامین کو جو ہے وہ جانتا ہے اور سیکھتا ہے۔ بعض صحابہ کے متعلق آیا ہے کہ انہوں نے سورہ بقرہ کو سیکھنے میں 10 سال لگا دیے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ صرف عربی زبان کا جان لینا یہ قرآن کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اسی طرح اس کے برعکس صرف قرآن کا اردو ترجمہ پڑھ کر یہ سمجھنا کہ بس اب ہم قرآن کو سیکھنے والے اور سمجھنے والے بن گئے، یہ بھی کافی نہیں ہے۔ یہاں پر 2 احادیث میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، اس کو ہمیشہ ان 2 احادیث کو یاد رکھیے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من قال فی القرآن برأیۃ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس شخص نے قرآن کریم کے متعلق اپنی رائے زنی کی، فلیتبوأ مقعدہ من النار، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھ لے۔ اور دوسرے موقع پہ ارشاد فرمایا کہ من تکلم فی القرآن فاصاب فقد اخطأ، کہ اگر کسی نے قرآن کریم کے متعلق اپنی رائے سے کوئی بات کی، اگرچہ اس نے ٹھیک ہی بات کیوں نہ کہی ہو لیکن اس کے باوجود فقد اخطأ، اس نے غلطی کی ہے، اسے اس بات کا حق حاصل نہیں ہے کہ وہ قرآن کے معنی اور مفاہیم میں اپنی مرضی سے تدبر کرے۔ اسی بات کو قرآن نے 24ویں پارے کے آخر میں جا کے یہی بات ارشاد فرمائی ہے، ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، جو لوگ ہماری آیتوں میں الحاد کرتے ہیں، اور الحاد کا معنی ہی کیا ہے کہ قرآن کریم کی اپنی مرضی کی من گھڑت تفسیر جو ہے وہ بیان کر لینا۔ یہی وجہ ہے کہ متفقہ طور پہ اجماع ہے اس مسئلے کے اوپر کہ تفسیر بالرائے کرنا حرام ہے، اپنی رائے کے ساتھ کسی قرآن کریم کی کسی آیت کی تفسیر اور توضیح اور تشریح بیان کر دینا یہ حرام ہے۔ تو یہ علم تفسیر کے حوالے سے کچھ گزارشات تھیں۔ ایک گزارش اور سماعت فرما لیجیے۔ اب انشاءاللہ ہم جب تفسیر کا آغاز کریں گے تو یہاں پر بعض موقعوں پر میں ایک اصطلاح استعمال کروں گا، اسرائیلی روایات کی۔ یہ اسرائیلی روایات کیا چیز ہیں اور ان کا کیا حکم ہے، یہ بات ذہن نشین فرما لیجیے گا۔ اسرائیلی روایات سے وہ روایات مراد ہیں جو یہود و نصارہ اور ان کی پچھلی کتابوں سے نقل ہوتی ہوئی ہم تک آ رہی ہیں، یہ اسرائیلی روایات کہلاتی ہیں۔ اس کے حوالے سے 3 حکم ہیں اس کے۔ جو اسرائیلی روایات ایسی ہیں جن کا قرآن اور سنت سے سچا ہونا ثابت ہے، وہ اسرائیلی روایات ہمارے لیے قابل قبول ہیں۔ مثال کے طور پہ فرعون کا غرق ہونا،
یہ اسرائیلی روایات کے اندر توریت سے جو باتیں نقل ہوتی آ رہی ہیں، یہود و نصارہ سے جو باتیں نقل ہوتی آ رہی ہیں، ان میں تو فرعون کا غرق ہونا بھی ہے، اور فرعون کا غرق ہونا قرآن سے بھی ثابت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے بھی ثابت ہے، لہٰذا ان اسرائیلی روایات کو قابل قبول تصور کیا جائے گا۔ دوسری قسم کی وہ اسرائیلی روایات ہیں کہ قرآن اور سنت ان اسرائیلی روایات کی نفی کرتا ہو یا ان کے برعکس جاتا ہو۔ مثال کے طور پہ اسرائیلی روایات میں یہ بات ملتی ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اسرائیلی روایات میں یہ آتا ہے کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ آخری عمر میں جا کے مرتد ہو گئے تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ قرآن نے اس کی نفی کی، وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین، کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کافر نعوذ باللہ نہیں ہوئے تھے۔ اسی طرح اسرائیلی روایات میں ایک بہت بڑا بلنڈر ہے، انبیاء کرام کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے۔ سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام ان کی وہ بات نقل کرنے کو میرا جی تو نہیں چاہ رہا، لیکن تحصیل علم کے لیے میں صرف یہ بات آپ حضرات کے علم میں اضافے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اسرائیلی روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر نہ باشد، کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک سپہ سالار کی بیوی کو برگلایا اور نعوذ باللہ اس کے ساتھ زنا کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ قرآن اس تصور کی سراسر نفی کرتا ہے، اور قرآن تمام کے تمام انبیاء کرام کو معصوم قرار دیتا ہے اور گناہوں سے پاک قرار دیتا ہے۔ تیسری قسم کی وہ اسرائیلی روایات ہیں کہ جو اسرائیلی روایات تو موجود ہیں لیکن قرآن نے نہ ان کی تصدیق کی ہے نہ ان کی تکذیب کی ہے، اس کے متعلق علماء کرام کی یہ رائے ہے کہ ان روایات کے متعلق سکوت اختیار کرنا چاہیے، نہ ان روایات کو سچا کہنا چاہیے نہ ان روایات کو جھوٹا کہنا چاہیے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو تفسیر ابن کثیر کے مصنف ہیں، کمال تفسیر حضرت نے لکھی ہے، اور حضرت کی تفسیر کا سب سے بڑی خصوصیت ان کا کمال یہی ہے کہ انہوں نے ہر روایت کے متعلق واضح طور پہ بڑی سیر حاصل بحث کی ہے کہ کون سی روایت کس درجے کی ہے۔ اسرائیلی روایات کے حوالے سے بھی حضرت کی بہت سیر حاصل بحث ہے، اور اس میں آخر میں حضرت نے یہی بیان فرمایا ہے کہ ان روایات کو اگر آپ بیان بھی کر دیں تو ان روایات کو بیان کرنے کا فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں ان روایات سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہ کچھ اہم اور چیدہ گزارشات تھیں جو میں نے تفسیر کے حوالے سے، وحی کے حوالے سے، اور قرآن کریم کے نزول کی تاریخ کے حوالے سے، قرآن کریم کی جمع و تدوین کے حوالے سے، یہ بڑی اہم گزارشات تھیں۔ امید ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کہ ان گزارشات کو آپ تمام حضرات اپنے ذہن نشین فرمائیں گے۔ اب انشاءاللہ امید ہے کہ کل سے ہم اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کے ساتھ ہم اپنی سورہ فاتحہ کی تفسیر کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میرا کہنا اور آپ حضرات کا سننا قبول فرمائے۔